अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिलाखिर पाकिस्तान ने आज अपना मिसाइल चला दिया है। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त सफ़े मातम है। पाकिस्तान ने अब जो मिसाइल चलाया है इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। लेकिन इस सब में जो एक और बड़ा अपसेट हुआ आज के दिन में, वो पाक हिंदुस्तान जंग के दौरान या इसके दरमियान में चाइना की एंट्री हुई है और चाइना ने जी अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। 2 महाजों पर हिंदुस्तान को एंगेज कर लिया गया। ये तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल के बाद हिंदुस्तान के अंदर किस तरह खलबली मची हुई है, और ये भी एक मैसेज चला गया कि हम भाई, अगर आप बहुत ज्यादा हमें तंग करेंगे तो हम फिर न्यूक्लियर वारहेड आपके ऊपर फेंक देंगे। ये एक बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन हुई है हिंदुस्तान के साथ। इसको लेकर हिंदुस्तान के अंदर एक खलबली है, वो भी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज 10 रोज बाद, बल्कि वैसे कई माह बाद, नवाज शरीफ साहब की तकरीब रूनुमाई हुई है। नवाज शरीफ साहब आज सामने आए, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर नहीं आए। लेकिन आज उन्होंने अपनी जुबान खोली है, वो भी आपको बताएंगे। और एक बहुत बड़ा फ्रॉड आज पकड़ा गया है मरियम साहिबा का। आप वो कम से कम जरूर सुनिएगा कि किस तरह पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया जा रहा है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ, उनके दिमागों के साथ खेला जा रहा है। वो मैं आपको आखिर पे बताऊंगा। एक और बहुत हैरान कुन खबर आई है जी आज, कि इजराइल ने शाम का जो बचा खुचा इलाका है उसके ऊपर आज अपने त्यारे भेजे और वहां पे फिर तुर्क फजाइया बीच में आई और उनको वहां पे पसपा किया। वो क्या कहानी है। लेकिन पहले बात करते हैं जी, आज पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागा है ये है जी अब्दाली मिसाइल, और ISPR के मुताबिक ये पाकिस्तान ने आज एक्स इंडस मशक के तहत अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरीन तजुर्बा किया है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। और कहा गया है जी कि ये जो इस वक्त करने का मकसद क्या है, एक तो हिंदुस्तान को जो पैगाम है वो जाए, और खैर वो तो चला भी गया, और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में जो एक्यूरेसी है वो बहुत लेटेस्ट खतूत पर इस्तेवार की गई है। यानी ये मिसाइल जो है ये जदीद नेविगेशन सिस्टम जैसे बनाया गया है। जदीद नेविगेशन सिस्टम के ऊपर इसको रखा गया है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसके अंदर प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और इसमें आज जो पाकिस्तान ने इसका तजुर्बा किया ये सक्सेसफुल हुआ है। इसने बहुत नैरो मार्जिन के ऊपर टारगेट्स को हिट किया है, और इसको लेकर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत खौफ पाया जाता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल टेस्ट किया है ये इससे एक हिंदुस्तान के अंदर खौफ तो गया है। उनके हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर इसकी चीखें नजर आई हैं। लेकिन इससे भी जो हैरान कुन बात हुई है वो ये हुई है कि चीनी फौज ने हिमालय के दामन में बड़ी सतह पर फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। अच्छा, एक आपको मैं ये भी बताऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बहुत सारे सिविलियन हैं वो असले की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आज एक वीडियो आई है, बहुत सारे सिविलियंस बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाकर पहुंच गए। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब जो चाइना की एंट्री हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने जी अब इस मशकों का आगाज किया है, और इन मशकों को भारत के लिए एक वाजे पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें चीन ने खबरदार किया कि अगर भारत ने खित्ते के इस्तेकाम को खतरे में डालने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये चीनी वजारत दिफा के मुताबिक हम हर किस्म की भारतीय फौजी मुहिम जोई को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाना हमारी तरजीह होगी। आज ना सिर्फ चाइना ने एंट्री मारी है आज, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जहां पे LOC की जो बहुत आप कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स हैं, जहां पे अभी बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे अगले मोर्चों के ऊपर हमारी कश्मीर की आम आवाम उन फौजियों के साथ सामान उठा के इज़हार यकजहती करने के लिए पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। रात भर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आंख मचोली चलती रही, बीच बीच में लाइट्स को बंद भी करवाया जाता रहा। ये खदशा है, ये खतरा अभी भी बदस्तूर मौजूद है कि हिंदुस्तान किसी भी जगह अटैक कर सकता है। वो जाहिर है आपको डिसीव करता है, वो आपको एक सेक्टर में एंगेज करता है और दूसरे सेक्टर में हिंदुस्तान आपके ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है। तो हर तरफ नजर है। लेकिन आज जो गुज़श्ता रात थी, इस रात बहुत सारे लाइन ऑफ कंट्रोल्स के जितने एक्सपोज एरियाज हैं, खासतौर पर नीलम वैली, वहां पे सायरन भी बजते रहे और लाइट्स को भी बंद किया जाता रहा। ये एक हिकमत अमली है हमारी तरफ से। लेकिन आज जो लोग निकले, लोग जो अगले मोर्चों के ऊपर जाकर पहुंचे बर्फ में सामान उठाकर, वो भी एक नई चीज थी। इससे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया कि इस लेवल पे लोग
ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں یا وہ سامان اٹھا کے پہنچیں اور کئی کئی کلومیٹر دور چوٹیوں کے اوپر برف میں وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے. جبکہ دوسری طرف جن لوگوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہوئی ہے, جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر 3 بار اقتدار کیا ہوا ہے, 3-4 دہائیوں کا اقتدار کا رشتہ ہے جن کا اس قوم کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب جی ایک لفظ بھی نہیں بولا وہ شخص ہندوستان کے اوپر. مودی نے پاکستان کے ISPR کے اکاؤنٹ بند کر دیے, آج تو عابدہ پروین صاحبہ کا اکاؤنٹ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہیں اس کو بھی بند کر دیا, تمام بڑے بڑے پلیئرز کے اکاؤنٹ بند کر دیے. مجھے لگتا ہے نواز شریف کو یہ خوف ہے کہ اس کا بھی جو وہ ڈکی بھائی اور ایک اور جو خاتون ٹک ٹاکر جنہوں نے انکار کیا ہندوستان کے اوپر بولنے سے, اس خوف سے کہ ان کا اکاؤنٹ انڈیا کے اندر بین ہو جائے گا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے نواز شریف کو بھی شاید یہ خوف ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا, یہ اس لیے کوئی بات نہیں کر رہا. اور انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب کی ناگہانی وفات پر دلی رنج ہوا. ان کے دینی, علمی اور پارلیمانی خدمات ناقابل فراموش ہیں. میں دکھ کی اس گھڑی میں ان کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر و ہمت سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ہماری بھی دعائیں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیوں بات کی, اور لیکن سوال یہ کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کیا. انہوں نے ابھی تک جو کشمیری ہندوستان کے عتاب کا شکار ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کیا. یہ ان کی جو سٹانس ہے, ان کا جو سٹینڈ ہے, اس کو ضرور مشکوک بناتا ہے. بہت سارے نیچے آ جاتے ہیں جو کاسا لیس ہیں ان کے, وہ تو بڑی بڑی باتیں سنائیں گے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈیل بنا رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈیل بنتی نہیں ہوتی, یا آپ لیڈر ہوتے ہیں تو یا آپ نہیں ہوتے. بیک گراؤنڈ میں لیڈر نہیں ہوتے کبھی بھی, بیک گراؤنڈ میں بروکر ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک اور سخت لفظ ہے, وہ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن نواز شریف نے آج زبان کھولی ہے. لیکن انہوں نے زبان کیا کھولی ہے کہ انہوں نے کشمیر کی کوئی بات نہیں کی. ٹویٹ انہوں نے یہ کر دیا ہے 9 اپریل کے بعد, آج ان کا یہ پہلا ٹویٹ تھا. جبکہ دوسری طرف جی آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں جو ضمانتیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 مئی کو یہ سماعت کرے گا, اور عدالت نے پروسیکیوشن کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے. لیکن اس پہ ایک ایشو ہے مجھے کہ ابھی جو لاسٹ ٹائم فواد چودھری کے کیس میں فیصلہ آیا ہے جج صاحب کا, مجھے لگتا ہے یہی جج صاحب تھے, کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف نے ایسا دعویٰ بولا ہے کہ اس سے ملک کو, اداروں کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ مبینہ طور پہ چیٹ GPT سے لی گئی تھی. تو اب یہی عمران خان صاحب کی بیلز کا کیس بھی سنیں گے. یہ اس پہ کیا ججمنٹ آ سکتی ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے. دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ بھارت نے پہلگام حملے کو جواز بنا کر پاکستان سے تمام درآمدات پر پابندی عائد کر دی, اور اس کا جواب ہماری طرف سے بھی ان کو دیا گیا ہے. ایک اور خبر ہے کہ ترک طیاروں نے جی کاؤنٹر کیا اسرائیل کا جو شام کے اوپر اٹیک تھا. آج شام کے اوپر جو شام بچا کھچا ہے, ہم نے بہت پہلے آپ کو پہلے دن جب شام گرا تھا, جب شام فتح ہوا تھا, جب شام فتح تو آپ اس کے لیے امنی لفظ استعمال کر سکتے, جب شام کا فال ہوا, جب بشار الاسد کو وہاں سے پسپا کیا, اس کی حکومت گرائی, تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ پراکسیز ہیں CIA کی, یہ جو جتنے لوگ ہیں جو اب حکومت کریں گے شام کے اوپر, یہ کبھی بھی ایک سٹیبل حکومت نہیں بنا سکتے, اور یہ سب اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام جو ہے وہ CIA کے تسلط میں چلا گیا ہے. تو اب CIA کا تسلط سے مراد یہ کہ اسی طرح کے جتنے بھی انسرجنٹس گروپ ہوں گے وہ چھوٹی چھوٹی اپنی حکومتیں قائم کریں گے, اور اس کا جو میجر پورشن ہوگا وہ اسرائیل جو ہے وہ لے کے اپنے اس میں ضم کر دے گا, جو گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ ہے. لیکن آج اس کو کاؤنٹر کیا ترک طیاروں نے, اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ اگر دوبارہ شامی فضائی حدود میں ترک طیارے آئے تو وہ ان کو گرا دیں گے. آخر پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک کلپ سناؤں گا. یہ کلپ ہے جی, یہ ایک اسٹوڈنٹ نے, کوئی مریم صاحبہ, یہ رابعہ اشرف ان کا نام ہے, یہ پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. مریم صاحبہ اس ایونٹ میں شریک ہیں, ایک ایونٹ ہو رہا ہے, اور اس ایونٹ میں مریم صاحبہ کے سامنے رابعہ اشرف صاحبہ یہ تقریر کر رہی ہیں, اور وہ مریم صاحبہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا جو اسکالرشپ پروگرام تھا اس کی وجہ سے میری ڈگری مکمل ہوئی ہے. میں ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کی بیٹی ہوں, اگر آپ یہ اسکالرشپ پروگرام نہ دیتی تو شاید میری ڈگری مکمل نہ ہوتی. یہ سنیں آپ.
Thank you for making me able to complete my degree. مریم صاحبہ کو یہ بچی سٹیج کے اوپر آگے کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے میری ڈگری کو لینا آسان کر دیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. مریم صاحبہ کی حکومت کو آئے ہوئے 1 سال ہو گیا. 1 سال میں آتے ساتھ ہی تو انہوں نے اسکالرشپ لانچ نہیں کی ہوگا, ابھی کر دیا ہوگا. یہ بچی جو ڈگری لینے کے لیے یونیورسٹی میں جب آئی تھی, ظاہر ہے اس کا پروگرام یا 4 سال کا ہوگا یا 6 سال کا ہوگا یا 5 سال کا ہوگا. بی ایس کے اسی لیول کے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت جب اس نے ایڈمیشن لیا ہوگا تو اس نے یہ کیلکولیٹ کر کے لیا ہوگا کہ یہ ڈگری کمپلیٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. لیکن مریم صاحبہ کو کریڈٹ یہ دے رہی ہے کہ مریم صاحبہ اگر اسکالرشپ لانچ نہ کرتی 1 سال پہلے یا پچھلے 5-6 مہینے پہلے, تو یہ بیچاری ڈگری نہ لے سکتی. یعنی اتنا کاسمیٹک, اتنا فیک طریقے سے اپنی نمائش کی جا رہی ہے سرکاری وسائل کے اوپر, اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں تو بہت بڑی مسیح ہوں تمہارے لیے. یار اتنا گمراہ, اتنا آلود کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو. کچھ تو ویلیوز رہنے دیں. مطلب آپ نے یہ اسکالرشپ کیا آپ نے جو پچھلے 4 سال پہلے سے بچے چل رہے ہیں ان کے لیے لانچ کر دیے؟ کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں بچوں کے ساتھ, ان کے ذہنوں کے ساتھ, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا کوئی سافٹ امیج نہیں بنا سکتے قوم کے اندر؟ معذرت کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.